اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لوليہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز و مکرم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کو بند کرتے ہیں آواز سے بجائے۔ علی مرتبت سامعین حاضرین، جیسا کہ آپ سب کو بذریعہ اشتہار معلوم ہوا کہ آج کی یہ منعقدہ تقریب سنگ بنیاد ہے المصطفیٰ اسلامک سینٹر کا یہاں آغاز کیا جا رہا ہے۔ جس شوق فراوان کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ ہمارے ان احباب نے یہ قطع ارضی خرید کیا اور یہاں ایک خوبصورت ادارہ تعمیر کرنے کا ارادہ ہے، تاکہ اس علاقے کے لوگوں کی خدمت کی جا سکے۔ آپ کو دعوت دی، آپ لوگ تشریف لائے۔ موسم میں تھوڑی سی حدت پیدا ہو گئی تھی اور مجھے لگ رہا تھا بیٹھنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے گرمی میں، لیکن اللہ نے موسم کو کافی مطابقت میں کر دیا جو ہماری طبیعتیں سہ سکیں۔ تو میں تھوڑی دیر کے لیے آپ سے مخاطب رہوں گا۔ میرے سے قبل ابھی آپ کے علاقے کا بہت بڑا تعارف قاری حضرت پروفیسر مشتاق انور صاحب کی نعت ہم نے سنی۔ اللہ ان کے سوز میں، گداز میں، لہجے میں، خدمات دینیہ میں، دینی اور علمی خدمات میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے محترم حاجی عبدالرحمن صاحب، جناب زوار کھارا صاحب اور ان کے جتنے بھی رفقا ان کے ساتھ آج کی اس تقریب کے انعقاد کا باعث بنے، اللہ سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے۔ دینی اداروں کا قیام آنے والی نسلوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری ہے، اور ہم اگر اداروں کا قیام کرتے ہیں جو دور موجود میں اتنا آسان نہیں رہا، مشکل ہو گیا ہے، لیکن اگر ہم اس کو بند کرتے ہیں، اس کو بند کر کے ٹکراتے ہیں، ان تک آواز پہنچے تو کافی۔ تو دینی اداروں کا قیام آنے والے دور کی بہتری کی ضمانت ہے، اور ہم اپنی نسلوں کو تبھی بچا سکتے ہیں اگر ان کو
صحیح طریقے سے ابلاغ دین کر سکیں۔ علم اور دین ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ ہمیں اللہ سے علم مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معلم بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اور بجا طور پہ حضور علیہ السلام نے اس پر ناز کیا، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضور کے سینے کو علم کے نور سے بھر دیا گیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کا تاج حضور کے سر پہ رکھا گیا، لیکن اس کے باوجود محبوب کریم سے یہ دعا مانگنے کی تلقین فرمائی، قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے محبوب فرما دو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا پیش کرو کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو علم کی طلب کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، اور یہ بات میں آپ سے عرض کروں کہ انسان اپنے دوسرے مشارکات سے جو ممتاز ہے وہ بوجہ علم ہے۔ ہمارے مناطقہ نے لکھا کہ انسان اپنے مشارکات سے، دیگر انواع سے جو ممتاز ہے وہ نطق کی وجہ سے ہے، باقی مخلوقات بول نہیں سکتی، معافی ضمیر کو نوک زبان پہ لانے سے قاصر ہے۔ حضرت انسان بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لہذا ناطق ہونے کی وجہ سے، بولنے کی صلاحیت رکھنے کی وجہ سے دیگر مخلوقات سے یہ ممتاز ہو گیا۔ ہمارے مناطقہ نے یہی لکھا، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دیگر مشارکات سے ممتاز بوجہ علم نہیں ہے، بوجہ نطق نہیں ہے، بلکہ بوجہ علم ہے۔ فرشتوں پر انسانی تفوق بوجہ علم ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین پہ اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ مالک یہ تو فساد کرے گا، دھیگا مشتی کرے گا، کیونکہ فرشتے جانتے تھے یہ 4 چیزوں کے مجموعے کا مرکب ہوگا، آگ، ہوا، مٹی اور پانی، اور یہ چاروں چیزیں آپس میں مخالفت مزاج میں رکھتی ہیں۔ مزاج کا تفاوت ان کی طبیعتوں کے اندر تفاوت پیدا کرے گا، جس سے باہم الجھاؤ پیدا ہوگا، اور ایک دوسرے کے لیے یہ کھڑے ہو جائیں گے، مقابلہ بازی پر کرائیں گے۔ تو اس لیے کہا یہ تو فساد کریں گے، دھیگا مشتی کریں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، پر ہم تیری پاکیزگی بولتے ہیں، تیری تسبیح کے ترانے پڑھتے ہیں، تیرے ذکر اور تیری یاد کے چراغ روشن کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر آدم علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام سکھائے گئے، اور وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے کہا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اب فرشتوں نے کہا کہ لا علم لنا، ہم نہیں جانتے، ظاہر وہ سکھائے نہیں گئے تھے۔ تو پھر آدم علیہ السلام سے کہا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایک ایک چیز کا نام بتا دیا۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا حتی القصع والقصع، یہ بھی بتا دیا یہ پیالہ ہے، اور یہ جو چھوٹے سائز کی ہے اس کو پیالی کہتے ہیں۔ صفاتہا ونعوتہا، ان کے وصف بیان کیے، ان کی خوبیاں بیان کی، طریقہ استعمال بیان کیا، کس میٹیریل سے یہ چیزیں بنتی ہیں، ٹوٹ جائے تو کیسے جوڑی جاتی ہیں، ایک ایک تفصیل بیان کر دی۔ اور اس کو اردو میں یہ کہتے ہیں، عربی میں یہ کہتے ہیں، ہندی میں یہ کہتے ہیں، مختلف زبانوں میں ان کے جو اسماء تھے، نام تھے، وہ بھی بتائے۔ جب سب چیزیں بتا چکے تو اللہ جل شانہ نے فرشتوں سے کہا
کہ میں کہتا نہیں تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں، تو اب میرے شاہکار کے آگے تمہیں پیشانی رکھنا ہوگی۔ اچھا، یہاں رک کے اگر آپ کی توجہ ہو، ایک بات میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اللہ نے دعویٰ تو یہ کیا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہی دعویٰ تھا نا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، دعویٰ یہ تھا۔ دلیل کیا ہے؟ جو آدم علیہ السلام جانتے ہیں وہ فرشتے نہیں جانتے۔ دعویٰ اپنے عالم ہونے کا تھا، اور دلیل جو دی گئی اس میں فرشتے بے بس نظر آئے جناب آدم علیہ السلام کے علم کے سامنے۔ دعویٰ یہ تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور دلیل سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ جو آدم علیہ السلام جانتے ہیں وہ فرشتے نہیں جانتے۔ تو دعویٰ ہے اپنے عالم ہونے کا، اور دلیل ہے حضرت آدم علیہ السلام کے عالم ہونے کی۔ تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو علماء نے اس سے بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں۔ کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وجود اللہ کے علم کا مظہر بنا، اللہ کے علم کا ظہور وجود آدم سے ہوا۔ تو کہا کہ دیکھو یہ جو میرا شاہکار ہے تم تو اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے، اور علمی تفوق جو اسے دیا گیا ہے تو اس لیے خلافت کا استحقاق اسی کو حاصل ہوگا۔ میں اس کو ایک سادہ مثال سے سمجھاؤں کہ میں یہ دعویٰ کروں کہ میں مصور ہوں، یہ میرا دعویٰ ہو، تو آپ اس دعوے کو کیسے مانیں گے؟ میرے قد کاٹ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ میں مصور ہوں، میرے لباس سے، میری وضاقتہ سے، میری پگڑی کے رنگ سے، میرے بولنے کے سٹائل سے، میرے چلنے سے یہ تو معلوم نہیں ہو سکتا کہ میں مصور ہوں۔ تو دعویٰ میرا ہے میں مصور ہوں، لیکن یہ میری پگڑی نہیں بتا سکتی، میری ویسٹ کوٹ نہیں بتا سکتی، میری چال ڈھال، میری تقریر سے یہ پتہ چلے گا یہ مقرر ہے، لیکن مصور ہے یہ تقریر سے پتہ نہیں چلے گا۔ تو پھر کیسے میں اپنے مصور ہونے کا اعلان کروں گا، اپنا مصور ہونا کیسے بیان کروں گا؟ تو میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لوں گا اور وہ آپ کے سامنے کروں گا کہ یہ دیکھو کاغذ کا ٹکڑا ہے، اور پھر اس کے اوپر کچھ تراشوں گا، خوبصورت تصویر بن گئی، اور میں نے کہا دیکھو کیسی ہے، آپ نے کہا کمال کر دی، تو میں نے کہا کہ یہ میں نے بنائی ہے۔ تو آپ نے دیکھا اس کاغذ کو، تصویر وہ دیکھی، مصور مجھے مانا، چونکہ میرا فن مصوری ظہور پذیر ہوا کاغذ کے ٹکڑے پر، تو کاغذ کا ٹکڑا میرے فن کا مظہر بن گیا، فن میرا تھا، ظاہر کاغذ کے ٹکڑے سے ہوا۔ تو آپ نے مجھے مصور ماننا ہے تو میرے چہرے کو دیکھ کے مصور نہیں مان سکتے، مجھے مصور ماننا ہے تو میری تقریر کو سن کے مصور نہیں مان سکتے، میری چال ڈھال کو سن کے مصور نہیں مان سکتے۔ یار جب آپ مجھے دیکھ کر کے بھی مجھے مصور نہیں مان سکتے تو جس کو دیکھا بھی نہیں جا سکتا اس کو کیسے عالم مان لیا جائے؟ تو مجھے بھی اپنا آپ منوانے کے لیے، اپنا مصور اس فن کو منوانے کے لیے کاغذ کے اوپر لکھنا پڑا، اور کاغذ کا وجود میرے فن کے ظہور کا جو ہے وہ مظہر قرار پایا۔ کہا دیکھتے کاغذ کو جاؤ اور مصور مجھے مانتے جاؤ۔ کہا کہ جناب آدم علیہ السلام کا وجود اللہ کے علم کا مظہر بنا، دیکھتے آدم کو جاؤ، عالم مجھے مانتے جاؤ۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات کی۔ کہا ہر نبی اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہے، اللہ کا ہر نبی اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہے۔ اگر اس کا علم دیکھنا ہے جناب یوسف کو دیکھو، اس کا حلم دیکھنا ہے جناب ابراہیم کو دیکھو، اس کا جلال دیکھنا ہے جناب موسیٰ کو دیکھو، اس کا کمال دیکھنا ہے جناب عیسیٰ کو دیکھو، اس کا حسن دیکھنا ہے جناب یوسف کو دیکھو۔ کہا تمام انبیاء اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، اور پھر بولے کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت اللہ کی ذات کے مظہر ہے۔ اللہ اکبر، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، سوچتی ہے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔
تو آدم علیہ السلام کا تفوق فرشتوں کے اوپر جو ثابت ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام کا اشیاء کا نام جاننا. تو انسانی شرف اور انسانی عظمت کا ظہور علم کی وجہ سے ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ انسان کے لیے فصل ممیز جو مشارکات سے اس کو چیز ممتاز کرتی ہے وہ نطق نہیں ہے، وہ علم ہے. علم کی وجہ سے انسان اپنے مشارکات سے ممتاز ہوا. اللہ اکبر. حضرت امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کے تحت بڑی نفیس اور مفصل گفتگو کی ہے کہ شرف علم کی وجہ سے ہے. تو انہوں نے بہت باتیں لکھی. ان میں سے ایک بات وہ کہتے ہیں کہ انسان تو انسان رہا اور سیکھ جائے تو وہ فرشتوں سے بھی برتر ہو جاتا ہے، لیکن انسان تو انسان ہے. وہ کتا جو سکھلا دیا جائے اور شکار کر کے لائے، اس کا مارا ہوا مردار نہیں ہوتا، حلال اور طیب ہوتا ہے، اور جو دوسرا کتا لے کے آئے وہ مردار ہوتا ہے. کہا کتا سیکھ جائے تو حکام بدل جاتے ہیں، انسان سیکھ جائے تو کیا مرتبہ ہوگا. قرآن مجید میں سورہ النمل اٹھائیے. حضرت سلیمان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جب وادی نمل میں داخل ہونے لگے تو 3 فرسخ دور سے ایک چیونٹی نے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا. تو اس نے اپنی ہمجولیوں سے کہا کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی اس بات کو سنا. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اور اس کی بات کو سن کر تبسم بھی کیا، مسکرائے کہ یہ کیا بول رہی ہے. اللہ اکبر. ابھی آپ کے جوہر آباد بار میں یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ جس کی آنکھوں میں اللہ کے دیدار کا سرما لگے تو اس کی نظر کتنی تیز ہو جاتی ہے، اور جس کے کانوں میں اللہ کی سماعت کا نور آئے تو اس کی سماعت کتنی سری ہو جاتی ہے. اب یہاں منظر دیکھیے کہ 3 فرسخ دور سے، 9 میل دور سے، 15 کلومیٹر دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز کو سنا. اللہ اکبر. اور چیونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی. طیوریات کے ماہرین کہتے ہیں کہ چیونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی. اگر زبان ثابت کرنے جاؤ گے پہلے دانت کے ثابت کرنے پڑیں گے، اور 32 دانت گننے پڑیں گے کہ اس کے جو ہے وہ دانت کہاں کہاں ہیں. تو اگر کوئی دانت ٹوٹ گیا تو کسی آپ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تو وہ اس کا ٹوٹا ہوا دانت کیسے جوڑے گا. تو اس کے دانت نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں بدن کے. جو سر والا حصہ ہوتا ہے اس کے ساتھ مہین سے باریک سے 2 ریشے ہوتے ہیں، بال ہوتے ہیں. اور جب اس نے بات کرنی ہوتی ہے اور ہم جولی کو کوئی میسج دینا ہوتا ہے تو وہ 2 بالوں کو قریب کر کے رگڑتی ہے. اس رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس سے اپنی ہم جولی کو کوئی میسج کنوے کر رہی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے پیغمبر کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ 3 فرسخ دور سے، 9 میل دور سے چیونٹی کے باریک سے بالوں کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو سنتا ہے، اور جو اس سے مفہوم نکلتا ہے اس کو سمجھتا بھی. اور یہ اس پیغمبر کی کہانی سنا رہا ہوں جو مسجد اقصیٰ میں مقتدی بن کے تیرے نبی کے پیچھے کھڑا تھا. جب مقتدی کی یہ شان ہے تو مقتدا کی شان کا عالم کیا ہوگا. تو چیونٹی نے جو بات کی، یہ کوئی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ قرآن ہے. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. اس کی بات کو سن کر حضرت سلیمان ہنسنے لگے، اور اس نے کیا کہا تھا؟ جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے. تو امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ اللہ نے اس چیونٹی کو قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا سردار بنا دیا، اور اس چیونٹی کو پروٹوکول یہ ملا کہ اس کے نام کی صورت قرآن کے دامن میں. ذات کی چیونٹی ہے لیکن احترام پیغمبر کا کیا تو اللہ نے اس کو اعزاز دیا کہ اس کے نام کی صورت قرآن میں موجود ہے. اللہ اکبر. اس کے نام کی صورت، یا ذات کا تو کتا بھی ہو، ذات کا کتا بھی ہو، لیکن اللہ کے ولیوں کے سنگ لگ جائے اور اصحاب کہف کی غار کے دھانے پر بازوؤں کو پھیلا کے بیٹھ جائے
تو رب اس کے بیٹھنے کی حیت کو بیان کرتا ہے. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، ان کا کتا غار کے دھانے پہ بازو کو پھیلا کے بیٹھا ہے. یا اللہ، قرآن تو حرف حرف ہدایت ہے، لفظ لفظ ہدایت ہے. کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو، اس کی حیت جلوس کو، اس کی سٹنگ کے انداز کو قرآن نے بیان کیا ہے. تو اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ کتے کے بیٹھنے کے انداز کو قرآن نے بیان کیا ہے، بازوؤں کو پھیلا کے کتا بیٹھا ہے. تو مالک اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ذات کا کتا بھی ہو، لیکن اگر وہ اہل اللہ کی دہلیز پہ، چوکھٹ پہ بیٹھ جائے تو وہ بھی قابل ذکر ہو جاتا ہے. اور جب تم میرے ولیوں کی چوکھٹ پہ بیٹھ جاؤ تو پھر تمہارا مرتبہ کیا ہوگا، تمہاری شان کیا ہوگی. اب اس چونٹی کے نام سے قرآن میں سورت موجود ہے، النمل. تو امام غازی کہتے ہیں قیامت تک اس چونٹی کو سردار بنا دیا گیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ فرمایا کہ اس چونٹی نے کہا کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں، عدم توجہی میں تمہیں کچل نہ ڈالے. وہ چونٹی جانتی تھی کہ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہنے والا لشکر، اللہ کے نبی کی تربیت میں رہنے والا لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا. اگر تم کچلی جاتی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے عدم التفات ہوگا، ان کی توجہ نہیں ہوگی. وہ اپنے دھیان میں جا رہے ہوں گے، تمہاری طرف توجہ نہیں ہو پائے گی، تم کچلی جاؤ گی. اس نے یہ جو کہا کہ عدم توجہ کی وجہ سے تم کچلی جاؤ گی، تو وہ جانتی تھی کہ پیغمبر کی صحبت کا نتیجہ یہ ہے کہ ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کیا جا سکتا. اس علم کی وجہ سے اس کو باقی چونٹیوں کا سردار بنا دیا گیا. اور اگر آپ کی توجہ ہو تو یہاں رک کے ایک جملہ اور بھی کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ: ایک چونٹی بھی جانتی تھی کہ پیغمبر کی صحبت پانے والا لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا. اور جو اپنے بدن سے بم باندھ کر کے انسانوں کے ہجوم میں گھس جائے اور پھر پھٹ جائے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے جسم کے لوتھڑے دیواروں سے چپک جائیں، اور پھر وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذمہ داریوں قبول کرتے پھریں کہ یہ ہم نے کارنامہ سر انجام دیا ہے، وہ پیغمبر کا لشکر نہیں ہو سکتا، شیطان کا لشکر ہو سکتا ہے. پیغمبر کا لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کرتا. یہ علم چونٹی کو بھی تھا، اور اس علم کی وجہ سے اس کو باقی چونٹیوں کا سردار بنا دیا. تو انسانیت کا شرف علم کی وجہ سے ہے، علم سے انسان ممتاز ہوتا ہے. اس لیے سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گئے، اس نے جاہلوں کو مال اور ہمیں علم کی دولت سے مالا مال کر دیا. تو علم کا نور نصیب کیا جانا، علم کا چراغاں عطا ہو جانا، یہ زندگی کا باق پن ہے، زندگی کا عروج ہے اور زندگی کا افتخار ہے. تو میرے اور آپ کے آقا مولا نے اس پہ ناز کیا، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح اس حال میں کہا کہ تو عالم ہو، اور اگر یہ حالت نہیں ہے تو علم سیکھنے والا ہو، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو علماء کے پاس بیٹھنے والا ہو، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہو. فرمایا پانچواں نہ بننا ہلاک ہو جائے گا. یا تو خود عالم بن جا، اگر یہ فرصت نہیں ہے تو پھر طالب علم بن جا، سیکھنے لگ جا. ساری زندگی سیکھنا چاہیے. علماء نے لکھا کہ اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے کہ میری زندگی بہت تھوڑی رہ گئی ہے، چند سانسیں باقی ہیں، آج کل وہ ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ کینسر اس سٹیج پہ چلا گیا ہے کہ اب تمہارے بچنے کی ظاہری امید تو کوئی نہیں رہی، اللہ چاہے تو لمبی زندگی بھی دے دے لیکن ظاہری اسباب منقطع ہو گئے، یہ چند دن کی کہانی ہے، پھر تیری زندگی سمٹ جائے گی. تو اگر کسی کو سزائے موت ہو جاتی ہے تو بچ جائے تو اللہ کی مرضی، ورنہ ظاہری سبب تو یہ ہے کہ فلاں دن اس کو پھانسی دے دیا جائے گا. کسی کو کسی وجہ سے پتہ چل جائے کہ میری زندگی کے دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں تو وہ کیا کرے؟ نیکیاں بہت ساری ہیں، اب زندگی تھوڑی سی رہ گئی ہے. تو علماء نے کہا کہ وہ علم سیکھنے لگ جائے. اس کے لیے سب سے افضل وظیفہ طلب علم ہے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو اس حالت میں انتقال کر گیا کہ وہ طالب علم تھا، قیامت کے دن اس کے اور پیغمبروں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا. اللہ اکبر. تو علم سیکھنے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے. تو کہا یا تو عالم بن جا یا پھر طالب علم بن جا، سیکھنے لگ جا. اللہ اکبر. طالب علم کے پاؤں تلے اللہ کے نورانی فرشتے پر بچھاتے ہیں.
جب وہ علم سیکھنے کے لیے گھر سے چلتا ہے فرشتوں کے نورانی پر بچ جاتے ہیں. یہ پروٹوکول ہے رضن لطالب العلم، عالم دین کی طالب علم کی عزت افزائی کے لیے، اس کے پروٹوکول کے لیے، اس کی تقریب کے لیے. یہاں کوئی کسی کے لیے کتنے قالین بچھا لیتا ہوگا. مختلف ممالک کے صدور آتے ہیں تو چلو کوئی آدھا کلومیٹر صرف قالین بچھا لیتا ہوگا، کوئی اس سے کم بچھا لیتا ہوگا، اور وہ بھی ٹینٹ سروس والوں سے پرانے سے قالین ہوتے ہیں، وہ بچھا لیے. چلو کسی نے نئے بھی ڈال لیے تو آدھا کلومیٹر. لیکن 300 میل سے بھی طالب علم چلا ہے. اللہ اکبر. اس کے پاؤں تلے اللہ کے نورانی فرشتوں کے مقدس پر بچ جاتے ہیں. اللہ اکبر. کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی عزت افزائی ہے، کتنا بڑا پروٹوکول ہے. تو کہا یا عالم بن جا یا علم دین سیکھنے والا بن جا. اللہ اکبر. یہ طالب علم جو دین سیکھتے ہیں اللہ رسول کو بہت محبوب ہوتے ہیں. ہمارے تاریخ فرشتہ میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے ذہن میں 3 شکوک اٹھتے تھے. ایک یہ کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو کہا گیا علماء نبیوں کے وارث ہیں. وہ کہتا تھا اتنا بڑا اعزاز کیسے کہ نبیوں کے وارث ہیں. تو یہ کہیں اپنی مدح میں علماء نے یہ حدیث خود تو نہیں گھڑ رکھی. اور ایک شک اسے یہ بھی ہوتا تھا کہ قیامت کے حوالے سے کبھی سوال اٹھتا تھا اس کے ذہن میں. اور تیسرا، میرا والد سلطان سبکت گین ہے یا کوئی اور، یہ بھی اس کے ذہن میں ایک وسوسہ پیدا ہوتا تھا. اس کو کسی نے کہا تھا کہ تو لے پالک ہے. تو یہ 3 شکوک اس کے خانہ ذہن میں کل بلاتے تھے. ایک دن بادشاہ اپنے محل سے باہر نکلا اور خادم سونے کی شمعدان لیے آگے آگے چل رہے تھے کہ اچانک اس نے ایک منظر دیکھا کہ ایک مدرسہ ہے اور اس کی چھوٹی چھوٹی 4 دیواری ہے اور وہاں طالب علم پڑھتے ہیں. مدرسے کی لالٹین میں تیل نہیں ہے اور جب وہ سبق بھولتے ہیں تو قریب جلتے ہوئے گیس کی روشنی میں جو ایک دکاندار کی دکان پر جل رہا تھا وہاں آتے ہیں، سبق دیکھتے ہیں، دہراتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. بادشاہ نے پہلی مرتبہ علم دین کے لیے یہ طرف دیکھی طلباء، اس کا دل پسیج گیا. قریب آیا تو وہ شمعدان ان طلباء کے سپرد کر دیا کہ لو تم جو ہے وہ یہاں. تو طالب علم خوش ہو گئے، اللہ کے رسول بھی راضی ہو گئے. بادشاہ واپس آیا، پلٹا سویا، مقدر جاگے، حضور کا دیدار نصیب ہوا. تو آقا کریم خواب میں ملے اور مسکراتے ہوئے کہا اے سبکت گین کے بیٹے محمود، تو نے آج میرے ایک وارث کی قدر کی ہے، کل قیامت کے دن تیری شفاعت کروں گا. اللہ اکبر. لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا جگر چیرے. ایک جملہ کہا، 3 شک بھی دور کی اور جنت کی بشارت بھی. تو یہ علماء کے وارث ہیں. ہمارے استاد مفتی عبداللطیف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو طالب علم ہوتے ہیں ظاہر عمر بڑی ان کی کچی سی ہوتی ہے اور اس عمر میں کھیلنے کودنے کی طرف طبی رجحان اور شغف ہوتا ہے. تو جو بیچارے طالب علم ہیں وہ تو اس عمر کی وجہ سے تھوڑے شریر ہوتے ہیں، لیکن جو مسجد کے اندر آنے والے نمازی اور دائیں بائیں سے وہ ان کو فرشتے کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہ یہ ہنسیں، نہ یہ کوئی جو ہے وہ ایسا کام کریں. تو وہ تو ہر وقت تاڑ میں رہتے ہیں کہ کوئی تھوڑی سی بات ملے اور ہم کہیں کہ یہ طالب علم لڑ رہے تھے، یہ الجھ رہے تھے، یہ کر رہے تھے، انہوں نے پلیٹ پھینک دی، تو وہ تو بہانے تراشتے رہتے ہیں. تو ایک مدرسے کے اندر ایک طالب علم رہتے تھے اور ایک شخص فارغ البال ہو کے، یعنی سارے کام کاج سے فارغ ہو گیا، بچوں کی شادیاں کر لی، تو وہ ان طلباء کے لیے وقف ہو گیا. کبھی ان کے لیے گھی کا کنستر اٹھا کے لا رہا ہے، کبھی وہ ان کے لیے آٹے کی بوری اٹھا کے لا رہا ہے، کبھی اور. تو طالب علم اس عمر کے ہوتے ہیں تو انہوں نے اس کا نام رکھ دیا حمار، گدھا. وہ جب بھی بھوک لگی ہوتی تو وہ کہتے ہیں ٹھہرو ٹھہرو ہمارا گدھا گیا ہوا بھی آئے گا تو تمہارے لیے کھانا لے کے آئے گا. تو ایک دن سے کسی نے بتا دیا کہ یہ تجھے گدھا کہتے ہیں تو ان کی خدمتیں کرتا ہے. اس کو بڑا غصہ آیا کہ میں ان کی خدمت کروں اور یہ مجھے گدھا کہیں، حمار کہیں. غصے سے وہ واپس گھر چلا گیا، میں نہیں کرتا کچھ. رات کو سویا تو قیامت کا منظر جاگا. دیکھتا کیا ہے کہ وہ طالب علم ہیں اور ان کو جنت کا حکم ہوتا ہے.
لیکن وہ ضد کرتے ہیں ہم نے نہیں جانا جب تک ہمارا گدھا نہیں جائے گا، ہم نے جنت میں نہیں جانا جب تک ہمارا گدھا نہیں جائے گا۔ یہ اٹھا اور پھر واپس آ گیا، کہا تو مجھے حمار کہو، گدھا کہو، کھوتا کہو، میں نوکری تمہاری ہی کروں گا، اس لیے کہ تم اللہ رسول کے پیارے ہو۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو علم دین حاصل کرتے ہیں، علم دین طلب کریں۔ تو کہا اس حال میں دن کر صبح کر، یا تو عالم ہو یا علم سیکھنے والا ہو۔ تیسری بات فرمائی، علماء کے پاس بیٹھنے والا ہو۔ علماء کی صحبت اکثیر ہے، کبریت احمر کا درجہ رکھتی ہے، سرخ گندک کی طرح باطن کی صفائی کا سبب ذریعہ ہوتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ علماء کی صحبت ڈھونڈتے تھے اور ان کی دہلیز پہ کھڑے رہتے تھے اور ان کے پاس بیٹھنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے، لیکن وقت کا بدلتے ہوئے دیر نہیں لگی اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ آج وہ علماء نہیں رہے، آج رازی رازومی اور غزالی نہیں رہے، لیکن آج ہم بھی تو وہ نہیں رہے۔ اس لیے علماء کی صحبت کو غنیمت جانیں، ان کے ساتھ جو لمحے میسر آ جائیں وہ سعادت مند لمحے گزارنے کی کوشش کریں۔ چند لمحے گزارے ہوئے آخرت کا ذخیرہ ہے۔ چوتھی بات فرمائی کہ یا پھر ان کے ساتھ محبت کرنے والا بن جا، ان کا پیار تیرے سینے میں ہو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تو کہا ان میں سے کوئی ایک ضرور بننا تمہیں، ولا تکن خامسہ، لیکن پانچواں نہ بننا۔ اور ہم پانچویں بن جاتے ہیں، ہر وقت تنقید کی زبان کھولے رکھتے ہیں۔ تو علم حاصل کریں، علم نافع حاصل کریں، اپنے بچوں کو عالم بنائیں۔ اللہ تعالیٰ علماء کی شفاعت کل قیامت کے دن قبول فرمائے گا، اور علماء کی شفاعت سے جہنم کا حکم جن لوگوں کو ہو چکا ہوگا ان کی شفاعت سے اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ یہ فضل و شرف کے مالک لوگ ہیں، ہزار کوتاہیوں کے باوجود، ہزار خامیوں کے باوجود اللہ رسول کے دین کے ساتھ جو مخلص لوگ ہیں، مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تبلیغ دین میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ تو وہ لوگ جو حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ، آپ کو آپ کے کسی مرید نے نذرانہ بھیجا، یہ بات بڑی سننے کی ہے، اور لکھا کہ یہ آپ کی درس گاہ کے طلباء اور آپ کی خانقاہ کے فقیروں کے لیے ہے۔ تو آپ نے وہ نذرانہ قبول فرمایا اور بھیجنے والے کو خط لکھا، خط کا جواب لکھا، مکتوب میں لکھا کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی تیری اس بات کی جو تو نے کہا کہ یہ جو نذرانہ ہے آپ کی درس گاہ کے طلباء اور خانقاہ کے فقیروں کے لیے، تو مجھے اس بات سے خوشی ہوئی کہ تو نے درس گاہ کے طلباء کا ذکر خانقاہ کے فقیروں سے مقدم کیا ہے اور تو نے ان کو پہلے رکھا ہے، اور مجھے اس بات کی مسرت ہوئی اور میں تجھے خاص طور پہ جو ہے اس پہ داد دیتا ہوں، تحسین کرتا ہوں۔ اور حضرت مجدد الفسانی ایک دوسرے مقام پہ لکھتے ہیں کہ دیگر مدات میں خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں جو دیگر مدات ہیں ان میں لاکھوں روپے خرچ کرنے سے اعانت دین کے لیے ایک دان خرچ کرنا افضل ہے، یعنی ایک ٹکا خرچ کیا جائے جس سے دین کو تقویت ملتی ہو، اور دوسری طرف بھی نیکی کے لیے صدقات کیے جائیں اور وہ لاکھوں روپے ایک طرف اور اعانت دین کے لیے خرچ کیا گیا ایک طرف، تو یہ ایک دانگ بھی لاکھوں سے افضل ہوگا، اور اگر لاکھوں افضل خرچ کیے جائیں تو پھر کتنا فضل و شرف ہوگا۔ تو یہ درس گاہ جو آپ کے ہاں بنائی جا رہی ہے، اس کے ساتھ آپ یوں کھڑے ہوں کہ یہ جو ہے وہ سالوں میں نہیں مہینوں میں یہ اپنے تکمیل کے مراحل کو طے کرتی ہوئی منزل آشنا ہو۔ اور یہاں مجھے قلبی فرحت ہوئی، ایک تو بڑی کشادہ اور بہت صاف صاف آب و ہوا یہاں دکھ رہی ہے، اور پھر مطلب سڑک ہے، عمومی طور پہ درس گاہوں کے اندر جو ہے وہ جانے آنے کی سہولیات جو ہے وہ نہ ہو تو مشکلات بہت پیش آتی ہیں۔ تو یہ مطلب سڑک، یہ خوبصورت ادارہ جہاں تعلیم و تعلم کا مرکز بنے گا، وہاں بہت سارے لوگوں کے لیے ترغیب کا ذریعہ بھی ہوگا۔ تو میں اپنے ان دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ سب لوگوں کو بصمیم قلب مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے، اس موقع پہ حوصلہ افزائی کی اور سنگ بنیاد کے مرحلے پر شامل ہو کر کے
اس موقع کو آپ نے جو ہے وہ تاریخی موقع کو جو ہے وہ اپنے دل و دماغ کے اندر سمویا. انشاءاللہ جلد تعمیر کے مراحل سے گزر کے یہ جگہ تکمیل کی منزل تک پہنچے گی، اور میں اللہ کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں کی پرخلوص آمین کے ساتھ دعا گو ہوں کہ اللہ وہ وقت جلد نصیب فرما کہ آج ہم سنگ بنیاد رکھنے آئے ہیں، وہ وقت آئے کہ ہم سب جمع ہو رہے ہوں اور اس کی آخری اینٹ لگا رہے ہوں اور یہ تعمیر کے مرحلات سے گزرے. اللہ ان لوگوں کو، ان ہمارے دوستوں کو جنہوں نے اس قطع ارضی کو وقف کیا اور اس کے وقف کا ذریعہ بنے، دامے درہم سخن شریک ہوئے اور آئندہ مرحلات میں شریک ہوں گے. بلکہ میری دعا تو ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اس سڑک سے گزرتے ہوئے اس مرکز کو محبت کی نظر سے دیکھ بھی لیں گے. اللہ ان کو بھی جزا عطا فرمائے اور بہتر صلہ دے. جی جگہ تو اطراف میں بھی ہے اور آج اس جگہ کو زیادہ کر لینا آسان ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم مرکز مصطفیٰ کی جگہ خریدی تھی تو وہ 12 کنال تھی اور اس وقت ہمیں لگتا تھا یہ کافی ہے، لیکن پھر وہ اب تقریباً 9 ایکڑ پہ پھیل گئی ہے. تو اب وہ جو اطراف میں ہم جگہ مزید شامل کر رہے ہیں تو 5 مرلے کا پلاٹ ملتا ہے اور وہ 5 مرلے کا پلاٹ بھی اس کی قیمت اتنی ہے کہ یہاں اس قیمت میں 1 کنال آ سکتی ہے. تو اب مزید آگے اس کا پھیلنا مشکل ہو گیا ہے، تو اب ہم اس کا دوسرا کیمپس بنائیں گے. لیکن یہاں اگر آپ بر وقت اس کا اہتمام اور انتظام کر سکیں تو یہاں اب آسان ہے، لیکن گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ مشکل ہو جائے گا. تو اللہ آپ کو اس کا بہتر صلہ دے. میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے، انہوں نے ایک ٹاؤن بنایا تھا تو 2 کنال کی مسجد اس ٹاؤن میں رکھی. تو ان کا خیال تھا کہ یہ مرکز کے لیے میں پیش کروں اور وہ اپنے طریقے کے مطابق یہاں کام کریں. جو ہی وہ مرکز میں داخل ہوئے تو مرکز کو بنا ہوا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میرے تک پہنچتے تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ طے کر دیا ہے کہ جس طرح کا یہ مرکز بنا ہے میں نے اسی طرح کا بنانا ہے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کتنی جگہ چاہیے، تو میں نے کہا دیکھ لیجیے. تو انہوں نے وہاں بیٹھے کہا کہ میں اتنی جگہ وقف کرتا ہوں. پھر انہوں نے اس کی تعمیر کا ذمہ لیا، جگہ مکمل وقف کی. پھر اس وقت اس کے اوپر تقریباً 27 کروڑ روپے لگ چکا ہے اور جو ہے وہ بقیہ بھی اس کے اوپر تقریباً 40 کروڑ روپیہ 50 کروڑ روپیہ مزید لگے گا. اور جب وہ بن جائے گا مرکز تو آپ مرکز مصطفیٰ گجرانوالہ میں کھڑے ہوں گے یا مرکز مصطفیٰ مرید کے میں کھڑے ہوں گے. لکھا ہوگا مرید کے تو آپ کو پتہ چلے گا میں مرید کے میں کھڑا ہوں، ورنہ وہ اس کے سائز، اس کی اونچائی، اس کی منزلیں، اس کا رنگ اور جہاں جہاں ستون ہے، ساری چیزیں بالکل جو ہے وہ مرکز سے ہی آرکیٹیکٹ انہوں نے لیا، کہا کہ بالکل اس کی ڈیٹو کاپی بنانی ہے ہم نے. تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ بھی دیکھو، اللہ سے مانگے تو تھوڑا کیوں مانگیں، اس سے مانگے تو جھولی پھیلا کے مانگیں. اپنے لیے بھی مانگے، اوروں کے لیے بھی مانگے، جہاں کے لیے مانگے. تو اس لیے میں تو مانگتا ہوں کہ اللہ اس جگہ کو اتنا کشادہ عطا کرے کہ یہاں سڑک سے گزرتے ہوئے نظر پڑے تو ایک دم آنکھیں جھپک کے جس نے مرکز دیکھا ہو تو وہ سوچے کہ کہاں وہ مرکز یہاں سے تو نہیں اگایا دوبارہ. تو اللہ کرے یہ وقت ہمیں نصیب فرمائے. تو بہرحال یہ قطع عرضی بھی بہت مناسب جگہ پہ مجھے بہت پسند آیا اور اللہ کو نصیب نہ ہوا تو یہ نصیب ہو گیا، تو جو ہے منظور نہ ہوا تو یہی نصیب ہو گیا، تو یہ بھی ہمارے لیے کافی ہے. لیکن بعد اس کے لیے کوشش جاری رکھنی چاہیے. جب چیزیں بن جاتی ہیں پھر دوبارہ ایڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے. میں آپ سب لوگوں کا، عالی مرتبت مہمانوں کا، علماء کا، حضرات سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور بار دیگر اپنے ادارۃ المصطفیٰ حلقہ جوہر آباد خوشاب کے دوستوں کا ان کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب لوگوں کو ان کا دست و بازو بننے کی تلقین کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا، وقت کی بہار نصیب فرمانا، مقدر کی خزائیں وسعت کر دینا. جیئیں تو تیرے لیے، مرے تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہے. ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی دینا.
اپنے پاک نبی کے در کی کٹائی کریں۔ اللہ تعمیر کے مراحل سے گزار کے بہت جلد اس مرکز کو تکمیل کی منزل تک پہنچا دیں۔ اللہ اس مرکز کے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کی خیر فرما، جنہوں نے اس مرکز کی تعمیر میں 1 روپیہ بھی دیا، 1 اینٹ بھی دی، اللہ اسے اتنا عطا کرنا کہ کبھی کبھی واقع نہ ہونا پڑے۔ جو گزرتے ہوئے سڑک سے محبت کی نظر سے دیکھ کے گزر بھی گیا، اللہ اجر سے اسے بھی محروم نہ رکھنا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی